اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے تفسیر قرآن بالقرآن پڑھ لیا۔ آج کے لیکچر میں ہم تفسیر قرآن بالاحادیث نبویہ پڑھیں گے اور شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو دو باتیں عرض کر دوں۔ ایک تو ہم اپنا سلیبس کور کرنے جا رہے ہیں کہ تفسیر سمجھنے کے لیے، تفسیر پڑھنے کے لیے، تفسیر بیان کرنے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کا پڑھنا ضروری ہے۔ دوسری غرض یہ ہے کہ جو مختلف قسم کے اسکول آف تھاٹس یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم ہی راہ ہدایت ہے، حدیث کو اتنی اہمیت حاصل نہیں ہے، یا حدیث کے بارے میں ہم کیوں بات کریں جب ہم نے پڑھنا قرآن ہے، جب ہم نے سیکھنا قرآن ہے، تو وہ اس بارے میں اختلاف رکھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے لیے حدیث پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ تو آج ہم اس ٹاپک پہ بھی بات کریں گے، ساتھ ساتھ سلیبس بھی کور ہوتا جائے گا، ساتھ ایک ہم نئی چیز سیکھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ وہ کیا ہے کہ قرآن کریم میں خود ارشاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ اپنی زبان سے جو ان کے حق نکلتا ہے وہ ان کا اپنا کہا ہوا نہیں، مگر وہی زبان سے نکلتا ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو وحی کیا جاتا ہے، یعنی جو اللہ کی چاہت ہوتی ہے آپ کی زبان مبارک سے وہی نکلتی ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ ہم نے ابھی علوم القرآن میں ہی وحی کی ٹائپس پڑھی تھی، مطلوب اور غیر مطلوب۔ مطلوب وہ جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں جو قرآن ہے، اور غیر مطلوب میں ہم نے حدیث پڑھی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن جو ہم تک پہنچا وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے اللہ کا کلام ہی ہے، اور وہی غیر مطلوب وہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام یا اللہ نے براہ راست خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا یا آپ کے دل میں القاء کیا، جو بات آپ کو سمجھائی، جو بات آپ نے کی آقا علیہ السلام نے، وہ تمام باتیں وہی غیر مطلوب میں آتی ہیں، اور وہی احادیث کہلاتی ہیں، وہی سنت کہلاتی ہیں، وہی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتی ہیں۔ لہٰذا ان باتوں پر عمل کرنا، ان باتوں کا جاننا، ان باتوں کی روشنی میں قرآن کی تفسیر نکالنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور سم ٹائمز بلکہ قرآن کریم میں اکثر و بیشتر آیات ایسی ہیں جن کی تفسیر ہم حدیث کی روشنی لیے بغیر نہیں بیان کر سکتے، نہیں سمجھ سکتے، اور آج انہی کی بات کی جائے گی۔ اور جتنا بھی آج کا لیکچر میں نے پریپیئر کیا ہے ان تمام کے ریفرنسز بھی موجود ہیں، آپ ان کو سرچ بھی کر سکتے ہیں، اور ان کے علاوہ خود سے بھی اسٹڈی کرنے کے لیے آپ ریفرنسز سمیت سرچ کریں، جس سے آپ کے سامنے حق بات واضح ہوگی، اور دیٹ از کہ قرآن کریم سمجھنے کے لیے احادیث کا سمجھنا بھی لازم و ملزم ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ قرآن پاک کی تفسیر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال کی روشنی میں بیان کرنا تفسیر قرآن بالحدیث والسیرہ کہلاتا ہے۔ خود قرآن کریم کی متعدد آیات میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اقوال و افعال اور اپنی زندگی سے آیات قرآنیہ کی تفسیر و تشریح فرمائیں، جس کے سلسلے میں سورہ نحل کی آیت نمبر 44، آیت نمبر 44 ہماری رہنمائی کرتی ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ ہم نے روشن دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ رسولوں کو بھیجا، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل فرمایا تاکہ تم لوگوں سے وہ بات بیان کرو، تاکہ تم لوگوں سے وہ بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ which means کہ قرآن کریم میں ہی ہمیں اس چیز کی طرف حکم دیا جا رہا ہے، لے کے جایا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اترا تاکہ وہ بیان کر دیں قرآن کو، یعنی ان کے بیان کیے بغیر، ان کے سمجھائے بغیر ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، اور اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہی اس لیے تاکہ وہ پریکٹیکلی اللہ کے احکامات کو نافذ کر کے دکھا سکیں، ہمارے سامنے عملی نمونہ بن سکیں، ٹھیک ہے۔ اور اس
آیت کی مزید تشریح بھی کرتے ہیں دوسری آیات کے توسط سے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کو بندگی بنانے کے لیے اپنے احکامات کو قرآن حکیم کی شکل میں نازل فرمایا، اسی طرح ان احکامات پر عمل آوری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری عملی زندگی کو در حقیقت قرآن پاک کی عملی تفسیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ جو کچھ احکامات قرآن کریم کی شکل میں نازل کیے گئے، ان پر سب سے پہلے آپ ہی نے عمل کر کے دکھایا، اور ان احکامات خداوندی کو عملی جامہ پہنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا گیا نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے کیسا پایا، مفہوم بیان کر رہی ہوں آپ کے سامنے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کا خلق گو کہ قرآن ہے۔ تو کیسی پیاری بات ہے نا کہ جو قرآن ہے، جو قرآنی احکامات ہیں، ان کا عملی نمونہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کچھ قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کی، کہ جن آیات کو پڑھ کے ان کی تفسیر تک پہنچنا ناممکن تھا، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کی تفسیر نہ سمجھا دی ہو۔ تو قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے۔ تو ہم اس کا کیا مطلب لے سکتے ہیں؟ کس وقت تک ہمیں کھانا چاہیے؟ غالباً یہ رمضان کی بات ہو رہی ہے، غالباً یہ سحری کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ہم کس طرح سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہاں رمضان کے مہینے میں کھانا کھانے کی ٹائمنگ سحری کی بات ہو رہی ہے، اور سحری کی ٹائمنگ ختم ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز علیحدہ ہو کر واضح نہ ہو جائے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیط الابید یعنی سفید دھاگا، خیط الاسود سیاہ دھاگے، ان دونوں کی مراد کو اپنے ارشاد مبارک سے واضح فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ خیط الابید سے مراد صبح صادق اور خیط الاسود سے مراد صبح کاذب ہے۔ اب آپ پوچھیں گے صبح صادق اور صبح کاذب کیا ہے؟ یہ بھی فقہ، جب ہم علم فقہ کی طرف جائیں گے نا اس لیکچر میں ہم اس کی ڈیٹیل پڑھ لیں گے۔ ابھی کے لیے میں آپ کو اس طرح سے سمجھاتی ہوں کہ اندھیرا جب ختم ہونے کو آئے اور صبح صادق یعنی جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو وہ صبح صادق کا بلاوا ہوتی ہے نا نماز کا، تو وہ ایک اعلان بھی ہوتی ہے کہ اب صبح ہو چکی ہے۔ وہ روشنی جو کہ اندھیرے میں پھوٹتی ہے، اور ایکچول روشنی ہوتی ہے جو کہ اندھیرے کو ختم کر کے دن کے اجالے کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے، اس کو خیط الابید کہا جاتا ہے، کہا گیا ہے اس آیت میں، ٹھیک ہے نا، سفید دھاگا کہا گیا، اور سیاہ دھاگے سے مراد یہاں پر رات ہے۔ تو وہ رات ہے، رات کا تہائی پہر، تو کہا گیا کہ وہاں اس وقت تک کھاؤ جب تک کہ وہ رات کا اندھیرا ختم نہ ہو جائے، اور جیسی دن کی دھاری کی صدا ہے، جیسے کہ اذان فجر ہے، تو وہ یہی صدا لگاتی ہے کہ اب دن چڑھ آیا، فجر کا وقت ہو گیا، صبح صادق ہو گئی ہے، تو اس وقت تک تم کھاؤ، یعنی اس سے پہلے تک کھاؤ، ورنہ تم اپنا کھانا پینا بند کر دو جیسے ہی صبح صادق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چیز کا، اس آیت کی تفسیر کا ہمیں کس سے پتہ لگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول سے، ان کی زبان مبارک سے جو نکلا تھا تو قرآن ہی، لیکن آقا نے اس کی جو تفسیر بیان کی وہ حدیث کہلائی، اور اسی طرح قرآن کریم کی جو تفسیر ہمارے سامنے آئی وہ حدیث کے ساتھ آئی، ٹھیک ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے ساتھ آئی۔ بالکل اسی طرح سورہ نور کی ایک آیت ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ اب اس آیت میں کیا حکم ہے؟ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر ترس کھانے کا کوئی جذبہ تم پر غالب نہ آئے، اور یہ بھی چاہیے کہ مومنوں کا ایک مجمع ان کی سزا کو کھلی آنکھوں سے دیکھے۔ اب اس آیت میں زانی مرد اور زانی عورت کی سزا اور سزا دینے کا طریقہ تو قرآن کریم میں واضح طور پر بیان ہو گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا کوئی فرق ہی بیان نہیں کیا گیا۔ اس کی تفسیر احادیث پاک سے واضح ہوتی ہے، اور وہ حدیث کیا ہے کہ غیر شادی شدہ کو
کوڑوں کی سزا دی جائے گی، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر شادی شدہ زنا کرنے والوں کو 100 کوڑے مارنے کا اور 1 سال کے لیے وطن سے نکالنے کا حکم دیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ریفرنس بھی نیچے مینشن ہے۔ اب پچھلی جو آیت ہم نے قرآن کی پڑھی اس میں تو واضح حکم تھا، اب یہاں کیا ہے، حدیث نے اس چیز کی مزید تفسیر بیان کر دی، اور وہ کیا کہ جو غیر شادی شدہ ہے اس کی تو یہ سزا ہے، جبکہ جو شادی شدہ ہے ان کو سنگسار کیا جائے گا، جیسا کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2543، جس میں حکم آتا ہے شادی شدہ مرد اور عورت جب زنا کے مرتکب ہوں تو ان کو رجم کرو، یعنی سنگسار کر دو۔ راوی کہتے ہیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایسی سزا دی اور بعد میں ہم نے بھی ایسی ہی سزا دی ہے۔ اور سنگسار کرنا، رجم کرنا، یعنی کہ ان کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا، ٹھیک ہے۔ غیر شادی شدہ کو کیا 100 کوڑے، اور شادی شدہ کو کیا حکم آیا کہ سنگسار کر دو، رجم کر دو، ٹھیک ہے۔ رجم مطلب کہ پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں یہ سزا کو نافذ بھی کیا، اور ان کے بعد بھی ان کی سیرت پر عمل کرنے والوں نے ایسا کیا۔ تو اس آیت سے بھی ہمیں کیا معلوم ہوا کہ قرآن کی آیت تو ہمارے سامنے تھی، قرآن کی آیت کی تفسیر بھی اتنی کہ ہمارے سامنے تھی جتنی اس آیت میں مینشن تھی وہی مطلوب میں۔ اب وہی غیر مطلوب یعنی حدیث کے ذریعے اس کی مزید تفصیلات جو ہمارے سامنے آئیں، اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ تفسیر قرآن بالاحادیث نبویہ ہم کس طرح سے اپنی زندگیوں میں عملی نمونہ سامنے رکھتے ہوئے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک اور مثال میں آپ کو دے دیتی ہوں۔ قرآن کی تفسیر حدیث سے کرنے کی مثال میں یہ آیت بھی بہت زیادہ فیملیئر بھی ہے، اور ہم ڈیلی روٹین میں اس کو پڑھتے بھی ہیں۔ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، اور کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر، اس آیت میں حکم ہوتا ہے نا کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جو کہ تیرے غضب کا شکار ہوئے اور جو بٹکے ہوئے ہیں، جو بہکے ہوئے ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں، ہمیں اس راستے سے بچا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک میں المغضوب اور الضال کا مصادق متعین نہیں کیا گیا، یعنی اس کا ایگزیکٹ میننگ، ایکچوئل میننگ مغضوب یعنی یہ جو جن پر غضب نازل ہوا ہے ان سے مراد کون ہے، اور ولدالین یہ بہکے ہوئے، یہ بھٹکے ہوئے لوگ کون ہیں، ٹھیک ہے، راہ حق سے جو بھٹک گئے ہیں، ان کے بارے میں پھر ہمیں حدیث کی طرف چلنا پڑے گا۔ اور حدیث ہمیں کیا کہتی ہے، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حدیث نمبر 9400، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن پر غضب نازل ہوا ان سے مراد یہود ہیں، اور جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں ان سے مراد نصارہ ہیں، یعنی عیسائی ہیں۔ تو ہمیں اس سمیت، یہ تو 2 یا 3 آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی نا، اس سمیت قرآن کریم کی بہت سی دیگر آیات ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے ہم احادیث کی طرف چلیں گے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے اس چیز کو کور کیا، دونوں سوالات کے جوابات مل گئی، ایک تو سلیبس کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے، اور جو اختلاف رائے رکھتے ہیں ان کے سامنے بھی ہم نے اپنے مدلل جواب کے ذریعے، مدلل ایک طریقے سے دلائل کے ساتھ یہ بات واضح کر دی کہ بھئی قرآن سمجھنا تو ہر ایک کے لیے فرض ہے کہ وہ قرآن کی تعلیمات کو سمجھے، لیکن سمجھنے کے لیے احادیث کی طرف چلنا بھی لازم و ملزم ہے۔ احادیث، سنت، سیرت، ان پر عمل کیے بغیر ہم قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اس سمیت دیگر اور بھی مثالیں اگر آپ کے علم میں ہیں آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا، اور اگر مزید کوئی آپ کو مثالیں چاہیے بات کو مزید واضح طور پر سمجھنے کے لیے تو بھی آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ لیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کو پیش کر دوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔